مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات، انسانی رویوں، سوچ، کامیابی، ناکامی اور ذہنی ارتقاء کو دنیا کی مشہور کتابوں کے ذریعے آسان اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ انسانی ذہن کی گہرائیوں، نفسیاتی طاقت، خود فہمی اور سائنسی سوچ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل، اور آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ انتہائی گہرا ہے۔ ہاں، آج ہم ایک ایسے خاموش قاتل پر بات کریں گے جو انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور یہ کوئی بیرونی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک ایسا قاتل جو کامیابی کی راہ میں کھڑا رہتا ہے اور جب انسان بلندیوں پر ہوتا ہے تو اسے اندھا کر دیتا ہے۔ صحیح، اور اسی لیے اس گہرے مطالعے میں آج ہم رائن ہالیڈے کی انتہائی مشہور کتاب ایگو از دی اینیمی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسان کس طرح اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اور اس کتاب کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ مصنف نے اسے کسی ایکیڈیمک ریسرچ یا خیالی فلسفے پر نہیں لکھا۔ ہاں، ان کے اپنے تلخ تجربات تھے نا۔ بالکل، انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں وہ عروج دیکھا جس کا لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ ایک ریت کے محل کی طرح گرتے ہوئے محسوس کیا۔ یعنی یہ کتاب اس دھوکے کا پردہ چاک کرتی ہے جہاں انسان خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح کہا، اور مصنف نے قدیم رواقی فلسفے یعنی اسٹوئک فلسفی کی مدد سے اس اندھے پن کا علاج تلاش کیا ہے تاکہ انسان نرگسیت کے فریب سے نکل کر حقیقت کی زمین پر کھڑا ہو سکے۔ تو یہ اس پوڈ کاسٹ سیریز کا پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں ہم کتاب کے ابتدائی کانسیپٹس اور پارٹ 1 اسپائر کے ابتدائی چیپٹرز کو سمجھیں گے۔ جن ابواب کا آج ہم گہرا مطالعہ کریں گے ان کے نام کچھ یوں ہیں: دا پینفل پرولوگ، انٹروڈکشن، ٹاک ٹاک ٹاک، ٹو بی اور ٹو ڈو، اور آخری ہے بیکم اے اسٹوڈنٹ۔ اور شروعات یقیناً اس پینفل پرولوگ سے ہی ہونی چاہیے۔ بالکل، دا پینفل پرولوگ، کیونکہ جب تک ہم اس تباہی کو سمجھیں گے نہیں جو انا لاتی ہے، ہم اس کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا ہی ہے، مصنف نے جو اپنی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے وہ کسی ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ یعنی صرف 19 سال کی عمر میں پڑھائی چھوڑ دی؟ ہاں، 19 سال میں ڈراپ آؤٹ، اور پھر 21 سال کی عمر میں وہ امریکن اپیرل جیسے ایک عالمی فیشن برانڈ کا ڈائریکٹر بن گیا۔ اوہ واہ، 21 سال میں ڈائریکٹر! اور 25 سال کی عمر تک وہ ایک بیسٹ سیلنگ مصنف کہلانے لگا۔ پیسہ، اثر و رسوخ، شہرت، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ لیکن پھر 2014 میں محض 6 ماہ کے عرصے میں سب بکھر گیا۔ مطلب اتنی بڑی کامیابی کے بعد اچانک یہ مینٹل کولیپس کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں انسانی نفسیات کے ایک بہت گہرے بحران میں ہیں، جسے ہم آئیڈینٹی کرائسس یا ورکہولزم کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مسلسل کامیابی ملتی ہے تو انسان اپنی قدر یعنی اپنی سیلف ورتھ کو صرف اپنی اچیومنٹ سے جوڑ لیتا ہے۔ مطلب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اپنی بھی کوئی انسانی اہمیت ہے۔ بالکل، وہ سوچتا ہے میں وہ ہوں جو میں کماتا ہوں، یا میں وہ ہوں جو میرا عہدہ ہے، اور اسے وہ مسلسل کام کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ایک اضطراب کی کیفیت طاری رہتی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر کام کا پہیہ رکا تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات کتاب کے اس واقعے سے بہت واضح ہوتی ہے جہاں وہ گھر پہنچے اور وائی فائی نہ چلنے پر انہیں شدید پینک اٹیک ہوا۔ ہاں، وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ چند ای میلز فوری نہ گئی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ عجیب نفسیاتی کیفیت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری کامیابیاں تو ایک فلم کے ہائی لائٹ ریل کی طرح ہوتی ہیں، صحیح۔ جنہیں ہم خوبصورتی سے ایڈٹ کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ لیکن وہ جو تمام غلطیاں، دباؤ اور تنہائی ہوتی ہے نا، وہ ہم کٹنگ روم فلور پر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انا ہمیں صرف ہیرو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، وہ خامیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اور یہ جھوٹ انسان خود کو اور دنیا کو بیچتا رہتا ہے۔ تو جب یہ بم پھٹتا ہے، جیسے 2014 میں ان کے ساتھ ہوا، تو سنبھلنے کا راستہ نہیں بچتا۔ اور اسی تباہی نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ کیا چیز تھی جو انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اور جواب تھا ایگو۔ کامیابی کی چمک کے پیچھے چھپی یہ تاریکی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی شناخت کو کن کھوکھلی بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں۔
تو اب ہم انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ضرور۔ یہاں ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ ایگو ہے کیا؟ کیونکہ عموماً ذہن فوراً فرائڈ کے اس تصور کی طرف جاتا ہے جہاں ایڈ اور سپر ایگو کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں مصنف نے ایگو کی جو تعریف کی ہے وہ فرائڈ سے مختلف ہے۔ تو پھر یہ کس قسم کی انا ہے؟ محض تکبر؟ نہیں، یہاں انا کا مطلب ہے اپنی اہمیت کا ایک غیر صحت مندانہ اور جھوٹا احساس، یعنی انہیلدی سیلف امپورٹنس۔ ایک جھوٹا احساس۔ بالکل، یہ انسان کے اندر چھپا وہ ضدی بچہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ہر قاعدے اور اصول سے بالا تر ہے۔ یہ احساس حقیقت اور انسان کے درمیان ایک فریب کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم خود کو اہمیت نہ دیں تو خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس کا کیا ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب ایک نوجوان جو کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے خود پر یقین رکھنا تو ضروری ہے نا؟ تو خود اعتمادی اور انا میں فرق کیسے کریں؟ مصنف نے اس کے لیے مشہور فٹ بال کوچ بل والش کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے۔ جب خود اعتمادی تکبر میں بدل جائے، جب فیصلہ کرنے کی قوت محض ایک اندھی ضد بن جائے تو وہ انا بن جاتی ہے۔ یعنی خود اعتمادی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور انا ایک وہم ہے۔ ایگزیکٹلی۔ خود اعتمادی کہتی ہے میں نے محنت کی ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، جبکہ انا کہتی ہے میں تو پہلے ہی سب جانتا ہوں کیونکہ میں قدرتی طور پر عظیم ہوں۔ اور یہیں سے رواقی فلسفہ داخل ہوتا ہے۔ ہاں، اس کتاب میں سٹوئک فلسفی کا بار بار ذکر ہے۔ تو یہ رواقی فلسفہ اس انا کا علاج کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، رواقی فلسفے کی سب سے بڑی طاقت اس کا آبجیکٹیو نظریہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کو ویسا ہی دیکھیں جیسی وہ در حقیقت ہے، نہ کہ ویسا جیسا انا دکھانا چاہتی ہے۔ یعنی حقائق کو جذبات سے الگ کر کے دیکھنا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر مرینا ابرامووچ کا ایک قول ہے کہ اگر انسان اپنی عظمت پر اندھا یقین کر لے تو یہ اس کی تخلیق کی موت ہے۔ تخلیق کی موت! واقعی انا کا یہ فریب انسان کو حقیقت سے کاٹ کر ایک ایسے سراب میں دھکیل دیتا ہے جہاں سچی مہارت اور تخلیق موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور آج کا جدید دور تو اس انا کی آگ کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ ہاں، سوشل میڈیا کلچر، فیس بک، انسٹاگرام، ہر شخص اپنی زندگی کی جھوٹی نمائش میں لگا ہے۔ اور جب انسان اس کا شکار ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا وار اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ وہ عمل کرنے کے بجائے صرف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارا اگلا باب شروع ہوتا ہے، ٹاک ٹاک ٹاک، جہاں مصنف بتاتے ہیں کہ زیادہ بولنے کا کتنا نقصان ہے اور خاموشی کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ انسانی دماغ کے ریوارڈ سسٹم کا ایک بہت حیران کن کھیل ہے۔ ہم اسے پلاننگ بمقابلہ ایکشن کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی بڑا ارادہ کرتے ہیں تو خاموشی سے کام کرنے کے بجائے ہم دنیا کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی زبردست مثال مصنف نے اپٹن سنکلیئر کی دی ہے، جنہوں نے 1934 کے الیکشن میں حصہ لیا۔ کیلیفورنیا کے گورنر کے لیے؟ ہاں، اور الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی کہ وہ الیکشن کیسے جیتے اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ ہیں؟ جیتنے سے پہلے ہی جیت پر کتاب لکھ دی؟ بالکل، مستقبل کے سیگے میں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ الیکشن تاریخ کی بدترین ہار کے ساتھ ہار گئے۔ یہ تو ایک انتہائی بے وقوفانہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ مطلب ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ہم تو سنتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے سے ایک سماجی دباؤ یا اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے۔ اصل میں یہ سارا کھیل دماغ کے کیمیکل ڈوپامین کا ہے۔ جب ہم باتیں کرتے ہیں اور لوگ داد دیتے ہیں تو ہمارا دماغ اس زبانی داد اور اصل کام مکمل ہونے کی داد میں فرق نہیں کر پاتا۔ یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ کام ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ تسکین جو منزل پر پہنچ کر ملنی چاہیے تھی وہ محض باتیں کرنے سے مل جاتی ہے اور اصل کام کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات آج کے دور پر کتنی سچ بیٹھتی ہے۔ ذرا فیس بک کے اس خالی ٹیکسٹ باکس کا سوچیں جو پوچھتا ہے واٹس آن یور مائنڈ۔ بالکل۔ یہ کھوکھلے ڈبے دراصل ہماری انا کو للکارتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن میں یہاں تھوڑی سی بغاوت کروں گی۔ جی بتائیں۔ کیا آج کے مسابقتی دور میں اگر ہم اپنی کامیابی کا جشن سوشل میڈیا پر نہ منائیں تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا مکمل خاموشی اختیار کر لینا پروفیشنل سوسائڈ نہیں ہے؟ دیکھیں، مارکیٹنگ اور انا کے دھوکے میں فرق ہے۔ مارلن برانڈو کا ایک قول ہے،
خالی پن انسان کو خوفزدہ کرتا ہے یا void is terrifying۔ خالی پن۔ اصل کام کرنا تنہائی اور شک کا کام ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر محنت کر رہے ہوتے ہیں تو خوف آتا ہے کہ شاید آپ ناکام ہو جائیں، اور اس خوف سے بچنے کے لیے انسان بولتا ہے۔ تاکہ وقتی داد مل سکے۔ بالکل، خاموشی کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ طاقت ہے جو کھوکھلے الفاظ کو بچا کر اصل عمل کی توانائی فراہم کرتی ہے۔ خاموشی اپنانے کے بعد جب انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا اگلا باب ہے، ٹو بی اور ٹو ڈو۔ یہ زندگی کے اصل مقصد کا انتخاب ہے۔ کیا انسان صرف کچھ بننا چاہتا ہے، یعنی اسٹیٹس اور ریکگنیشن، یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، یعنی پرپس اور کنٹریبیوشن؟ اور اس کو سمجھانے کے لیے جان بوائڈ کی مثال دی گئی ہے کتاب میں۔ ہاں، جان بوائڈ جو ایک مشہور فوجی حکمت عملی ساز تھے، انہوں نے کبھی بہت بڑا عہدہ یا ستارے نہیں سجائیں، لیکن جدید ایویشن بدل دی۔ تو وہ اپنے شاگردوں کو کیا سکھاتے تھے؟ وہ کہتے تھے، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو سمجھوتا کرو اور بڑا عہدہ لے لو ٹو بی سمبڈی، یا اصولوں پر ڈٹے رہو اور ملک کے لیے حقیقی کام کرو ٹو ڈو سم تھنگ۔ لیکن اگر ہم عملی سوچ رکھیں تو کیا ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا اور رتبہ چاہنا فطری نہیں ہے؟ کیا پہچان کی خواہش رکھنا غلط ہے؟ ترقی کی خواہش فطری ہے، لیکن انا ان دو راستوں میں الجھا دیتی ہے۔ بوائڈ اس کو سمجھانے کے لیے بورڈ پہ لکھتے تھے، ڈیوٹی، آنر، کنٹری، فرض، عزت اور ملک۔ اور پھر ان پر کراس لگا کر لکھتے تھے، پرائیڈ، پاور، گرید۔ وہ بتاتے تھے کہ نظام کیسے انسان کے مقاصد کو کرپٹ کرتا ہے۔ یعنی جب مقصد صرف کچھ بننا رہ جائے تو انسان خوشامدی بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ ظاہری چمک دمک کے دھوکے میں آ جاتا ہے، جبکہ کچھ کرنے والے جانتے ہیں کہ اصل کامیابی کام کا معیار ہے۔ زندگی کا اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم دنیا کی نظر میں کیا بنتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت کیا کرتے ہیں، اور اس راستے پر چلنے کے لیے ایک شرط ہے۔ جی، اور وہ ہے ہمارا آخری باب، بیکم اے اسٹوڈنٹ، یعنی کبھی اپنا اسٹوڈنٹ مائنڈ سیٹ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سب سے طاقتور نچوڑ ہے۔ انسان کو پوری زندگی عاجزی اور لائف لانگ لرننگ سے جڑے رہنا چاہیے۔ کیونکہ انا تو یہی محسوس کرواتی ہے نا کہ بس میں پہنچ گیا ہوں، مجھے سب آتا ہے۔ بالکل۔ مشہور فلسفی ایپکٹیٹس کا قول ہے کہ انسان وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ کیا شاندار بات ہے۔ اور اس کی عملی مثال میٹالیکا کے لیڈ گٹارسٹ کرک ہیمٹ کی ہے۔ وہ تو اتنے بڑے راک سٹار تھے۔ ہاں، اتنی شہرت کے باوجود وہ جو سیچورینی کے پاس اپنا گٹار بجانے کا فن مزید نکھارنے کے لیے گئے۔ ان کی انا نے انہیں نہیں روکا کہ تم تو پہلے ہی مشہور ہو۔ واہ! اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو ایک حقیقی اسٹوڈنٹ کی نفسیات ایک سپنج کی طرح ہونی چاہیے، جو ہر چیز جذب کرتا ہے، بالکل۔ نہ کہ ایک سخت پتھر کی طرح جس پر پانی ٹکراتا ہے اور بہہ جاتا ہے۔ لیکن مینٹرشپ میں انا کیسے رکاوٹ بنتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی تنقید پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے، استاد کے سامنے جھکنے سے انا کی موت واقع ہوتی ہے۔ ایک سچا استاد وہ آئینہ ہے جو خامیاں دکھاتا ہے، اور انا خامیاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان خود کو طالب علم مانتا ہے تو انا پر حد لگ جاتی ہے، اور اگر یہ عمل رک جائے تو ارتقاء وہیں رک جاتا ہے۔ سیکھنے کا عمل وہ واحد راستہ ہے جو انا کے غرور کو توڑ کر انسان کو ہمیشہ زمین سے جوڑے رکھتا ہے، تاکہ ارتقاء کا سفر کبھی نہ رکے۔ کتنی گہری حقیقت ہے کہ انا اندر ہی اندر ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کے اگلے حصے میں ہم کتاب کے مزید اہم چیپٹرز پر بات کریں گے، جہاں ایگو، ایمبیشن، پیشن، سیلف کنٹرول اور ہیومن بیہیویئر کے مزید گہرے پہلو سامنے آئیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان واقعی کامیاب ہو جاتا ہے تو انا کیسے ایک نیا بھیروپ بدل کر وار کرتی ہے۔ آج رات سونے سے پہلے خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا، کیا وہ چیز جس پر آپ کو آج سب سے زیادہ فخر ہے، کہیں وہی تو آپ کی اگلی اور سب سے بڑی ناکامی کی وجہ تو نہیں بننے والی؟ ذرا سوچیے گا۔
یہ ہماری ایگو از دی اینمی پوڈ کاسٹ سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی حصے میں ہم نے ایگو کی بنیاد، خاموشی کی طاقت، اسٹوڈنٹ مائنڈ سیٹ اور پرپز ڈریون زندگی کے کانسیپٹس کو سمجھا تھا۔ جی، وہ ایک کافی گہری بنیاد تھی جو ہم نے پچھلے حصے میں رکھی تھی۔ صحیح۔ اور آج ہم پارٹ 1 ایسپائر کے اگلے چیپٹرز پر بات کریں گے، خاص طور پر یہ 6 چیپٹرز جو ہے ڈونٹ بی پیشنیٹ، فالو دا کینوس اسٹریٹجی، ریسٹرین یور سیلف، گیٹ آؤٹ آف یور اون ہیڈ، دا ڈینجر آف ارلی پرائڈ، اور چھٹا ورک ورک ورک۔ اور دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی جو ابتدائی جدوجہد ہوتی ہے نا، یہ جو ایسپائر کا مرحلہ ہے، اس میں یہ 6 اصول وہ نفسیاتی ہتھیار ہیں جو انا یعنی ایگو کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ بارودی سرنگیں، مطلب بظاہر یہ چیزیں بہت عام لگتی ہیں، لیکن انسانی نفسیات کی گہرائی میں ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی جو پہلا چیپٹر ہے ڈونٹ بی پیشنیٹ، یہ تو سنتے ہی ایک طرح کا جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ جس چیز کو دنیا آج کل سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، جذبہ یا پیشن، مصنف اسی کو سب سے بڑی رکاوٹ کہہ رہا ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے ہم کہیں بھی جائیں، کوئی بھی موٹیویشنل گفتگو سنیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اپنا پیشن تلاش کرو۔ تو کیا انکنٹرولڈ پیشن واقعی ایک ایسی تیز رفتار گاڑی کی طرح نہیں ہے جس میں بریک اور سٹیئرنگ ہی نہ ہو؟ 100%، آپ نے بالکل صحیح تمثیل دی۔ دیکھیں، مصنف یہاں اصل میں obsession یعنی جنون اور پرپز یعنی مقصد کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ مسئلہ جذبے کے لفظ کا نہیں ہے، مسئلہ اس نفسیاتی کیفیت کا ہے جسے ہم پیشن کہتے ہیں۔ آپ ایک کتے کی مثال لے لیں، ایک کتا جو جذبے اور جنون سے بھرپور ہو کر ہر گزرتی گاڑی کے پیچھے یا اڑتے ہوئے پتے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہاں، وہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن لیکن دن کے اختتام پر اس نے حاصل کچھ نہیں کیا ہوتا۔ انسانوں میں بھی ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہم سے اکثر بہت غلط فیصلے کرواتی ہے۔ یعنی ہم بس ایک جذباتی ہیجان میں ہوتے ہیں۔ جی، جذبہ انسان سے زمینی حقائق کو چھپا دیتا ہے۔ یہ اکثر ہماری اپنی کمزوریوں یا تیاری کی کمی کو چھپانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایلنور روزویلٹ کا واقعہ ہے نا؟ وہ بہترین مثال ہے، جب ان کے ایک سماجی کام کے لیے ان کی تعریف کی گئی اور انہیں بہت پیشنیٹ کہا گیا تو انہوں نے اس لفظ کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ حالانکہ لوگ تو اس لفظ کو سن کر خوش ہوتے ہیں کہ واہ، مجھ میں کتنا جذبہ ہے۔ بالکل، لیکن وہ جانتی تھیں کہ جذبہ اکثر اوقات اندھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جذبے سے زیادہ حقیقت پسندی یعنی ریئلزم اور سمت کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط ہمیشہ پیشن سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیونکہ جذبہ تو صرف تب کام کرتا ہے جب موڈ اچھا ہو۔ جی، اور ڈسپلن آپ سے اس دن بھی کام کرواتا ہے جب آپ بالکل تھکے ہوئے ہوں۔ واہ، یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ مطلب جذبہ صرف شور مچاتا ہے جبکہ مقصد خاموشی سے راستہ بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اندر کے شور کو سن رہے ہیں یا اپنی منزل کی خاموش پکار کو؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں چیپٹر 2 کی طرف، فالو دا کینوس اسٹریٹجی۔ اگر جذبہ راستہ نہیں دکھاتا تو پھر عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟ مصنف کہتا ہے کہ اپنا راستہ خود بنانے سے پہلے دوسروں کا راستہ صاف کیا جائے۔ بالکل، اور یہ بات ہماری انا کو بہت چبھتی ہے۔ وہی نا، میں یہاں تھوڑا سا شیطان کا وکیل بن کر پوچھنا چاہوں گی، کیا دوسروں کا راستہ صاف کرنے کا مطلب خوشامد کرنا یا اپنا تشخص ختم کرنا نہیں ہے، جسے ہم سائیکوفینسی کہتے ہیں؟ دیکھیں، انا کا جال یہی ہے کہ وہ ہمیں یہ ماننے ہی نہیں دیتی کہ ہم ابھی اتنے اہم نہیں ہیں۔ وہ ابتدا ہی میں پہچان اور شہرت چاہتی ہے، لیکن کینوس اسٹریٹجی کچھ اور ہے۔ رومن دور میں ایک تصور تھا جسے اینٹی ایمبیولو کہتے تھے۔ راستہ صاف کرنے والا؟ جی، جو اپنے سرپرستوں کے آگے چل کر ان کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتا تھا۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹا کام ہے، لیکن انسانی نفسیات کو سمجھیں۔ جو شخص دوسروں کے لیے راستہ بنا رہا ہے، وہ اصل میں ان کے فیصلوں، ان کی حکمت عملی کو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، جیسے ایک شاگرد جو استاد کے کینوس پر صرف رنگ تیار کرتا ہے، وہ دراصل پینٹنگ کی روح کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ 100%، اسے ہم اسٹریٹیجک ہیوملٹی کہتے ہیں۔ بینجامن فرینکلن کی مثال لے لیں، اس نے خاموشی سے دوسروں کی مدد کی، اپنے بھائی کے اخبار میں اپنا نام ظاہر کیے بغیر مضامین لکھے۔ حالانکہ اس کا بھائی اسے چھاپنے نہیں دیتا تھا اپنے نام سے۔ بالکل، لیکن فرینکلن کو نام کی پرواہ نہیں تھی، اس کا مقصد ایگو لیس کنٹریبیوشن تھا۔
اور جب انسان انفلوئنس وداؤٹ اٹینشن کی طاقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ بہت آگے جاتا ہے۔ یعنی دوسروں کو آگے بڑھا کر انسان دراصل اپنے ہی سیکھنے کا راستہ کھول رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس بات کو سمیٹا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے راستہ بناتا ہے وہ بالآخر اسی راستے کا رخ متعین کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک، اور یہی طاقت کا اصل راز ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم نچلی سطح سے آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ چیپٹر 3 ریسٹرین یور سیلف میں بتایا گیا ہے، تو تحقیر، طنز اور ناحق بے عزتی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی انا پوری طاقت سے بھڑکتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک عام انسان سوچے گا کہ جب کوئی ناحق بے عزتی کرے تو خاموش رہنا کیا بزدلی نہیں کہلاتا؟ جیسے ایک باکسر ہے، اگر وہ رنگ میں غصے میں آ کر مکے نہ مارے تو لوگ اسے کمزور سمجھیں گے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے، لیکن ایک ماہر باکسر جانتا ہے کہ اگر وہ غصے میں اندھا دھند مکے مارے گا تو وہ اپنا ڈیفنس کھو دے گا۔ وہ تحمل سے دفاع کرتا ہے تاکہ صحیح وقت پر وار کر سکے۔ اسے سیلف کنٹرول اور ایموشنل ڈسپلن کہتے ہیں۔ یعنی خاموشی کمزوری نہیں، اسٹریٹجی ہے۔ جی، آپ جیکی رابنسن کو دیکھیں، وہ تاریخ بدلنے نکلے تھے۔ ایک سیاہ فام کھلاڑی ہونے کے ناطے انہیں کیسی کیسی گالیوں، طنز اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ پلٹ کر جواب دیتے تو شاید ایک بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا۔ اور ان کا اصل مقصد، جو کہ بیس بال کی تاریخ بدلنا تھا، وہ وہیں دفن ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی انا اور غصے کو قابو میں رکھا۔ امپلسیو بیہیویئر کا نقصان ہی یہی ہے کہ یہ آپ کو اصل راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ مطلب ایک طاقتور انسان اس لیے خاموش رہتا ہے کیونکہ طاقت رد عمل دینے میں نہیں، بلکہ اسے برداشت کر کے اپنے مقصد پر جمے رہنے میں ہے۔ بالکل، اور یہ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک کٹھن نفسیاتی جنگ ہے۔ واقعی۔ اور اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب دنیا یہ چاہے کہ ہم غصے میں آ کر اپنا توازن کھو بیٹھیں تو خاموشی اختیار کرنا محض برداشت نہیں بلکہ ایک نفسیاتی فتح ہے۔ 100% درست۔ اچھا، اب مان لیں کہ ہم نے باہر کی دنیا کو تو خاموش کر دیا، ہم نے رد عمل نہیں دیا، لیکن چیپٹر 4 گیٹ آؤٹ آف یور اون ہیڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اور خطرناک جگہ ہے جہاں ہم پناہ لیتے ہیں، ہمارا اپنا ذہن۔ خیالی دنیا۔ جی، اور یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ ہمیں تو اکثر سکھایا جاتا ہے کہ ویژولائزیشن یعنی ذہن میں کامیابی کا تصور کرنا کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر اپنے ہی ذہن میں کامیابی کے خواب دیکھنا ایگو کا جال کیسے بن گیا؟ دیکھیں، یہاں امیجینیشن اور ریئلٹی یعنی تصور اور حقیقت میں ایک بہت باریک فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے ٹھوس منصوبہ بندی اور ایک ہوتا ہے محض سراب میں جینا۔ سراب یعنی ہم کام کیے بغیر ہی انعام کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، این لیموٹ کا وہ تصور یاد ہے آپ کو؟ اسٹیشن KFKD۔ او ہاں، وہ ریڈیو اسٹیشن جو ہر وقت ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ جی، اس ریڈیو پر یا تو ہماری بے جا تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، یا پھر شدید خود ترسی یعنی سیلف لودنگ کہ ہم کتنے مظلوم ہیں۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں حیرت انگیز طور پر سیلف آبسیشن ہیں۔ بالکل، آپ دنیا کے مرکز میں خود کو رکھ لیتے ہیں۔ جنرل جارج C. مارشل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈائری لکھنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ شاید اس لیے کہ وہ ڈائری لکھتے تو وہ ایک کردار نبھانے لگتے۔ جی، وہ تاریخ یا لوگوں کے سامنے کوئی ہیرو بننے کے بجائے صرف اپنے کام پر توجہ دینا چاہتے تھے۔ ہماری انا ہمیں فینٹیسی میں اس لیے قید کر دیتی ہے تاکہ وہ ہمیں حقیقی محنت کی تکلیف سے بچا سکے۔ یعنی اوور تھنکنگ دراصل عمل کا متبادل بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ ہم سوچ کر سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کر لیا۔ 100%۔ اور یہی وہ جال ہے جہاں سے نکلنا، یعنی گیٹ آؤٹ آف یور اون ہیڈ، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ذہن ایک بہترین خادم ہے لیکن ایک بدترین آقا۔ خیالات کی قید سے آزادی ہی حقیقی دنیا کی کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ بے شک، بہت عمدہ۔ آف ارلی پرائڈ۔ فرض کریں کوئی خیالی دنیا سے باہر آیا، اس نے کام کیا اور اسے تھوڑی سی ابتدائی کامیابی مل گئی، اب تو وہ خوش ہو سکتا ہے نا؟ اور یہی سب سے خطرناک موڑ ہے۔ ہاں، میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں کہ ابتدائی غرور بالکل ایسا ہے جیسے کھانا کھانے سے پہلے بہت سارا میٹھا کھا لینا۔ واہ۔ مطلب یہ انسان کی حقیقی بھوک جو اس کی ترقی کی بھوک ہوتی ہے اسی کو ختم کر دیتا ہے۔
بالکل بہت بہترین تمثیل دی آپ نے. دیکھیے ارلی پریز کا جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پری میچور کانفیڈنس یعنی وقت سے پہلے کا اعتماد پیدا کر دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بس منزل آ گئی. جی جان ڈی راک فیلرز کو جب ابتدائی کامیابی ملی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو خود سے باتیں کرتے تھے. خود کو یاد دلاتے ہوں گے کہ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے. بالکل وہ خود سے کہتے تھے کہ یہ ابتدائی کامیابی تمہیں بھٹکانا دے، ہوش میں رہو، یہ پیسہ اور یہ طاقت عارضی ہے. حقیقت پسندانہ بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے باصلاحیت افراد محض اس لیے جلد ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کی انا ان کی صلاحیت سے بڑی ہو جاتی ہے. جی وہ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، غرور انہیں اندھا کر دیتا ہے. تو ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ غرور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم نے ابھی سفر شروع ہی کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، ان تمام باتوں کے بعد جو آخری چیپٹر ہے ورک ورک ورک، مطلب اگر غرور نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے، تصورات میں نہیں رہنا، تو پھر آخر انسان کو اصل میں کرنا کیا ہے؟ جواب بہت سادہ مگر بہت کٹھن ہے، صرف کام. لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک عظیم آئیڈیا ہی سب کچھ ہوتا ہے. مطلب کیا آئیڈیا بذات خود کوئی وجود رکھتا ہے؟ جیسے ایک معمار کا نقشہ جتنا بھی خوبصورت ہو، جب تک ایک ایک اینٹ نہ رکھی جائے عمارت تو نہیں بنتی نا؟ بالکل نہیں بنتی. اور یہ جو کنٹینیوس ایفرٹ ہے، کنسسٹنٹ ایفرٹ، یہ ہماری انا کو بالکل پسند نہیں ہے. انا کو تالیاں پسند ہے. مصنف کہتا ہے کہ پروسیس کی اہمیت اپلاس سے یعنی داد سے کہیں زیادہ ہے. اور وہ بل بریڈلی کا کال ہے نا کہ جب تم مشق نہیں کر رہے ہوتے تو یاد رکھو کوئی اور کہیں مشق کر رہا ہے. اور جب تم اس سے ملو گے تو وہ جیت جائے گا. بالکل یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے. جو لوگ واقعی کچھ حاصل کرتے ہیں وہ اپنا فوکس اپنے امیج کے بجائے اپنے کام پر، اپنی ریپوٹیشن اور ماسٹری پر رکھتے ہیں. یعنی محنت وہ واحد حقیقت ہے جو انا کی پیدا کی ہوئی تمام فریب کاریوں کو توڑ دیتی ہے. جی کام کو خاموشی سے اور مسلسل کرنا ہی اصل آزمائش ہے. یہ گلیمرس نہیں ہوتا، یہ بورنگ ہوتا ہے. روز ایک ہی کام کرنا. تو مطلب خیالات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے صرف ایک ہی جادو ہے، اور وہ جادو مسلسل اور خاموش محنت ہے. بالکل. اور اگر میں اس ساری گفتگو کو اس پورے ایسپائر کے فیز کو سمیٹوں تو مصنف کی بتائی گئی ایک گہری تمثیل مجھے یاد آتی ہے. کون سی؟ وہ کہتا ہے کہ انا سے لڑنا فرش پر جھاڑو دینے کی طرح ہے. جھاڑو دینے کی طرح؟ جی مطلب ایک بار جھاڑو دینے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ فرش ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا. ہاں، اگلے دن دھول پھر آ جائے گی. بالکل. اسی طرح انا کے خلاف جنگ ہر روز لڑنی پڑتی ہے. روزانہ صبح اٹھ کر آپ کو اپنی انا، اپنے غرور اور اپنے خیالی تصورات کو جھاڑو مار کر صاف کرنا پڑتا ہے. واہ، یہ واقعی بہت گہری اور ہمیشہ یاد رہنے والی تمثیل ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا مارکا نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کا عمل ہے. اگلے حصے میں ہم کتاب کے دوسرے بڑے فیز سکسیس پر بات کریں گے، جہاں کامیابی کے بعد ایگو انسان کو کیسے بدلتا ہے اور کیوں کامیابی اکثر انسان کی اصل آزمائش بن جاتی ہے. وہ مرحلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہونے والا ہے. بالکل. اگر اس گفتگو نے آپ کے سوچنے کے زاویے کو بدلا ہے تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کریں اور اس ایپیسوڈ کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو زندگی میں کچھ بامقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ایگو از دی اینیمی پوڈ کاسٹ سیریز کا تیسرا حصہ ہے. صحیح. آج ہم کتاب کے دوسرے بڑے فیز یعنی سکسیس پر بات کریں گے، مطلب وہ مقام جس کے لیے ہم سب دیوانہ وار بھاگتے ہیں. ہاں، لیکن جو اکثر انسان کی سب سے بڑی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. بالکل. تو آج ہم جن چیپٹرز کو اس فیز میں ڈسکس کریں گے نا، ان کے نام میں پہلے انگریزی میں واضح کر دیتی ہوں. جی ضرور. یہ ہیں: پہلا، آلویز اسٹے اے اسٹوڈنٹ. دوسرا، ڈونٹ ٹیل یور سیلف اے اسٹوری. تیسرا، واٹس امپورٹنٹ ٹو یو. چوتھا، انٹائٹلمنٹ، کنٹرول اینڈ پیرانویا. پانچواں، مینیجنگ یور سیلف. چھٹا، بیہیویئر دا ڈیزیز آف می. ساتواں، میڈیٹیٹ آن دی ایمینسٹی. اور آٹھواں، مینٹین یور سوبریٹی. کیا بات ہے! یہ 8 چیپٹرز دراصل ایک پورا نفسیاتی سفر ہیں.
بالکل، اور مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ کامیابی کے بعد ہمارا اپنا دماغ ہمارے خلاف سازش کیسے شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ کامیابی ایک بہت ہی طاقتور نشہ ہے نا۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا ہے تو اس کی ایگو اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ ہاں، اور اسی لیے جو پہلا چیپٹر ہے آلویز اسٹے اے اسٹوڈنٹ، وہ مجھے بہت کمال کا لگا۔ بالکل۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس کے بعد سب سے پہلے لرننگ رک جاتی ہے، ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص بڑی محنت کر کے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی اپنا سارا کلائمبنگ گیئر اور رسیاں نیچے کھائی میں پھینک دے۔ ارے واہ، یہ مثال بہت زبردست دی آپ نے، اور نفسیاتی طور پر دیکھیں تو ہوتا بھی یہی ہے۔ جب انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کا دماغ ایک خاص قسم کے ڈوپامین رش میں ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب مجھے مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ سروائیول موڈ سے نکل کر سیدھا اوور کانفیڈنس میں چلا جاتا ہے؟ جی ہاں، مارشل آرٹس کے بہت مشہور ماسٹر ہیں فرینک شمراک۔ انہوں نے اسی لیے یہ رول بنایا تھا کہ ہمیشہ ایک طالب علم رہیں۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، اگر ہم کارپوریٹ دنیا کی بات کریں تو اگر ایک شخص کمپنی کا CEO بن گیا ہے تو دنیا تو اس سے توقع کرتی ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہو۔ بالکل کرتی ہے۔ تو اگر وہ اب بھی اسٹوڈنٹ بنا رہے گا اور سوال پوچھے گا تو کیا اس کی قابلیت پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ یہی تو وہ دھوکہ ہے جو ایگو ہمیں دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوال پوچھنا کمزوری ہے۔ صحیح۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ میں عاجزی نہیں ہوگی آپ سیکھ نہیں سکتے۔ ونٹن مارسیلس جو بہت بڑے موسیقار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہیوملٹی یعنی عاجزی ہی آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ واو۔ غرور تو آپ کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس میں ہی ماسٹر ہوں، اور یہ ایروگنس بمقابلہ گروتھ کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ بالکل، مطلب جب انسان کچھ سیکھنا بند کر دیتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کی جھوٹی کہانیاں گڑھنے لگتا ہے، اور یہاں سے ہمارا دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، ڈونٹ ٹیل یور سیلف اے اسٹوری۔ یہ نیریٹو فیلیسی والی بات ہے۔ ہاں، مطلب ہم انسانوں کو اپنی کامیابی کی کہانیاں سنانے کا کتنا شوق ہوتا ہے نا۔ ہم انٹرویوز میں جا کر بتاتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے ہی بڑے جینیس تھے، ہمارا تو 10 سال پہلے کا ماسٹر پلان تھا۔ بالکل، اور یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ سچ میں؟ مطلب ہم جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ نفسیاتی طور پر ہم سیلف کریٹڈ متس بنا لیتے ہیں۔ انسان کا دماغ نا بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا؟ جب کامیابی ملتی ہے تو وہ ماضی کے بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑ کر ایک ہیرو والی کہانی بنا لیتا ہے جس میں کوئی غلطی یا فیلئر شامل ہی نہیں ہوتا۔ اسے ریالٹی ڈسٹورشن کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کتاب میں پڑھا کہ گوگل اور یوٹیوب کی مثال دی گئی تھی، ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے دنیا بدلنے والے ماسٹر پلان کے تحت شروع ہوئے تھے۔ جی، جبکہ حقیقت میں ان کے مقاصد بہت معمولی اور غیر واضح تھے۔ اور اگر آپ کھیلوں کی دنیا میں دیکھیں تو بل والش کی مثال بہت شاندار ہے۔ کوچ بل والش کی؟ ہاں، وہ 49ers والے۔ بالکل، انہوں نے اپنی ٹیم کو بدترین ہار سے نکال کر چیمپئن بنایا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسے کسی جادو یا اپنی ذہانت کا نام نہیں دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف اپنے سٹینڈرڈ آف پرفارمنس پر فوکس کیا، ہم نے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام درست کیے۔ واہ، مطلب کوئی گرینڈ نیریٹو نہیں بنایا۔ جی، لیکن جب اسی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بعد میں یہ جھوٹی کہانی مان لی کہ وہ تو پیدائشی طور پر کچھ خاص ہیں، تو ان کی ایگو جاگ گئی، اور پھر وہ اگلے سیزنز میں بری طرح ہارے۔ بالکل۔ تو اس چیپٹر سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جھوٹی کہانیوں اور فالس نیریٹو سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح، اور مجھے لگتا ہے ان جھوٹی کہانیوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اصل میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، جو ہمارا اگلا پوائنٹ بھی ہے، واٹس امپورٹنٹ ٹو یو۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ارب پتی لوگ یا انتہائی کامیاب لوگ بھی حسد کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندرونی ویلیوز اور بیرونی شہرت کے درمیان تصادم ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنا مقصد نہیں پتا ہوتا تو آپ دوسروں کی دولت کو اپنا پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایسا ہے نا جیسے کوئی شخص دوڑ میں سب سے آگے ہو لیکن اپنی منزل کے بجائے مسلسل ساتھ والے کی لین میں دیکھ رہا ہو کہ وہ کیسے بھاگ رہا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ جب آپ ساتھ والی لین میں دیکھتے ہیں تو آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور یونانیوں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یوتھیمیا۔ یوتھیمیا؟
جی، جس کا مطلب ہے اپنے راستے کا مکمل شعور ہونا اور اس پر سکون سے چلنا، بغیر یہ سوچے کہ باقی دنیا کہاں بھٹک رہی ہے۔ یولیسس ایس گرانٹ اور ولیم ٹیکمسی شرمن کی مثال اسی لیے دی گئی ہے۔ شرمن کو پتا تھا کہ اس کے لیے کیا اہم ہے، اس لیے اس نے جنگ کے بعد سیاست میں آنے سے انکار کر دیا اور اپنا سکون بچا لیا۔ جبکہ گرانٹ شہرت کے چکر میں پھنس کر صدارت تک گیا اور کرپشن سکینڈلز میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ بالکل، مطلب انٹرنل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس لامتناہی دوڑ میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جب ہم ترجیحات بھول جاتے ہیں اور انا بے قابو ہو جاتی ہے تو پھر 3 بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں: انٹائٹلمنٹ، کنٹرول اور پیرانویا۔ یہ کامیابی کا سب سے خطرناک اور اندھیرا مرحلہ ہے۔ بالکل، مطلب کامیابی کے بعد کنٹرول کا obsession پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ فارس کے بادشاہ زرکسیس کی کہانی یاد آ رہی ہے۔ وہ دریا کو کوڑے مارنے والی۔ ہاں، کتنا حیران کن ہے نا، اس نے دریا پر پل بنوایا اور جب لہروں سے پل ٹوٹ گیا تو اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ دریا کو کوڑے مارے جائیں اور پانی کو گرم لوہے سے داغا جائے۔ یہ مکمل طور پر پاگل پن تھا، اور یہ دراصل انٹائٹلمنٹ سائیکالوجی کی انتہا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو کیا باس یا لیڈر ہونے کا مطلب ہی اکثر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ آپ کا ہر چیز پر کنٹرول ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ باس ہونے کا مطلب نظام چلانا ہے، فطرت کو کنٹرول کرنا نہیں۔ جب ایگو بہت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو وہم یعنی پیرانویا ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے سب اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جی، اسے لگتا ہے اگر اس کا ہر چھوٹی چیز پر کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ اپنا سٹیٹس کھو دے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ ٹائی وارنر کی ہے۔ وہ جس نے بینی بیبیز کھلونے بنائے تھے؟ بالکل، 90 کی دہائی میں وہ اتنا کامیاب ہوا کہ اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی ٹیم سے کہا کہ اگر میں اپنا لوگو گوبر پر بھی لگا دوں نا تو لوگ اسے خرید لیں گے۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی عجیب سوچ ہے۔ اور یہی سوچ، یہی انسیکیورٹی اس کی کمپنی کی تباہی کی وجہ بنی۔ تو اس کنٹرول کے جنون کو کیسے ختم کیا جائے جس پہ رائن ہالیڈے نے اگلا چیپٹر لکھا ہے، مینیجنگ یور سیلف؟ جی، یعنی اپنے آپ کو منظم کرنا اور اپنے جذبات کو ریگولیٹ کرنا۔ میں سوچ رہی تھی اس کی ایک مثال ایسے لی جا سکتی ہے جیسے ایک بہت ہی بہترین گٹار بجانے والا شخص اچانک پورے آرکیسٹرا کا ڈائریکٹر بن جائے۔ بہت مناسب مثال ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ نہیں، میں ہر ساز خود ہی بجاؤں گا کیونکہ میں سب سے اچھا ہوں، تو کیا ہوگا؟ صرف شور ہی پیدا ہوگا نا؟ بالکل، شور پیدا ہوگا۔ کامیابی کے بعد انسان کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اب کام خود کرنے سے زیادہ لوگوں کو منظم کرنے پر توجہ دینی ہے۔ ہاں، اور اس کی بہترین مثال امریکی صدر آئزن ہاور کی ہے۔ وہ دنیا کے طاقتور ترین انسان تھے، لیکن انہوں نے سارا کام خود کرنے کے بجائے ڈسپلن اور ڈیلیگیشن کا استعمال کیا۔ مطلب انہوں نے طاقت کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا۔ جی، انہوں نے اپنی ٹیم پر اعتماد کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مائکرو مینیجنگ سے صرف تھکاوٹ اور تباہی ملتی ہے۔ بالکل، لیکن بدقسمتی سے جب کوئی لیڈر اپنے آپ کو منظم نہیں کر پاتا اور سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہتا ہے تو وہ ایک بہت خطرناک بیماری کا شکار ہوتا ہے، بیہیویئر دی ڈیزیز آف می۔ ہاں، یہ نارسسزم یعنی نارسزم کی بدترین شکل ہے۔ مطلب یہ کھیلوں کی دنیا میں بہت کامن ہے۔ ایک دفعہ ٹیم کوئی ٹورنامنٹ جیت جائے تو ہر کھلاڑی کو لگتا ہے کہ اصل میں تو میری وجہ سے جیتے تھے۔ بالکل، اور پیٹ رائلی نے اسی چیز کو دی ڈیزیز آف می قرار دیا تھا۔ یہ سیلف سینٹرڈ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ جیسے شکیل اونیل اور کوبے برائنٹ کا مسئلہ تھا۔ 100%۔ وہ دونوں مل کر ایک ناقابل تسخیر فورس تھے، لیکن ان کی انا کی جنگ نے ان کی اپنی ہی ٹیم کو تباہ کر دیا۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں پر۔ جی، پوچھیں۔ مائیکل جارڈن کو دنیا کا سب سے بڑا باسکٹ بال کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ اس کی ایگو بھی تو آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ اس نے تو اپنی ہی ٹیم کے ساتھی کو پریکٹس میں مکہ مار دیا تھا۔ تو کیا اتنی بڑی کامیابی کے لیے ایسی ایگو ضروری نہیں ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، لیکن دیکھیں، جارڈن کے اندر جیتنے کا جنون تھا، جو اچھی بات ہے، مگر جب وہ جنون ایگو میں بدل کر اپنی ہی ٹیم پر حملہ آور ہوا تو وہ ایک نیگیٹو چیز بن گئی۔ اچھا۔ اس کے برعکس آپ جنرل جارج سی مارشل کی مثال لیں۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ صدر کے بعد سب سے طاقتور انسان تھے، لیکن انہوں نے کوئی غرور نہیں کیا۔ انہوں نے ایک سچی اور خاموش لیڈرشپ دکھائی۔ مطلب انہوں نے سب کو ساتھ ملا کر کام کیا، کوئی ایگو آئسولیشن نہیں ہونے دی۔ بالکل، اور وہ تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیماری کا شکار نہیں ہوئے۔
تو از دا ڈیزیز آف می اور اپنی انا کا علاج کیا ہے، یہ ہمیں کتاب کے آخری 2 چیپٹرز کی طرف لاتا ہے۔ 7واں ہے میڈیٹیٹ آن دی ایمینسٹی، یعنی کائنات کی وسعت پر غور کرنا۔ ہاں، اور اس میں مجھے روسی صدر پیوٹن اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل والا واقعہ یاد آتا ہے جو 2007 میں ہوا تھا۔ وہ کتے والا واقعہ؟ بالکل، پیوٹن جانتے تھے کہ مرکل کتوں سے بہت ڈرتی ہیں، ان کو فوبیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی پاور دکھانے کے لیے میٹنگ کے دوران ایک بہت بڑا کالا کتا کمرے میں چھوڑ دیا۔ ہاں، اور وہ سراسر ایک نفسیاتی حملہ تھا، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ جی، لیکن مرکل نے وہاں کیا کیا؟ اگر وہ غصہ کرتی یا ڈر کر بھاگ جاتی تو پیوٹن کا مقصد پورا ہو جاتا۔ بالکل ہو جاتا۔ لیکن مرکل نے مکمل تحمل اور ہوش کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مسکرا کر ایک طنزیہ بات کی اور پیوٹن خود دنیا کے سامنے ایک بے وقوف اور انسیکیور انسان لگے۔ واہ، یہی تو کمال ہے، اور یہ ہمیں کائنات کے پرسپیکٹو کی طرف لے جاتا ہے۔ مارکس اوریلیس جو رومن شہنشاہ تھا، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن وہ روز صبح اٹھ کر کائنات کی وسعت پر غور کرتا تھا۔ مطلب وہ سوچتا تھا کہ اس بڑی دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی، تاکہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات میں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے تو اس کی ایگو خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر انسان اس مقام پر آتا ہے جہاں وہ نشے سے باہر آ جاتا ہے، جو کتاب کا آخری چیپٹر ہے، مینٹین یور سوبرائٹی۔ ہاں، سکسیس کی انٹاکسیکیشن، یعنی کامیابی کے نشے سے بچنا۔ مجھے اس میں وہ زوین فلسفر والی بات بہت دلچسپ لگی، وہ جو روز خود کو بلند آواز میں کہتا تھا ہوش میں رہو۔ جی ہاں، اور پھر خود ہی جواب دیتا تھا، جی میں ہوش میں رہوں گا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا سن کر؟ عجیب ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ کامیابی اسے اندھا نہ کر دے، اسے گراؤنڈڈ رہنا تھا۔ بالکل، مطلب ہمیں بیلنس تھنکنگ کو اپنانا چاہیے۔ تو اگر میں اس سارے فیز کو، اس کامیابی کے چیپٹرز کو سمیٹوں تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ایگو ایک بڑے پرکشش دوست کے روپ میں ہمارے پاس آتی ہے۔ وہ ہمارے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ تم بہت خاص ہو۔ جی، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمیں تباہ کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز وہ عاجزی ہے جو انسان حقیقت پسندی سے حاصل کرتا ہے۔ بالکل، اور میں کہوں گی کہ قدرت کا ایک قانون ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہر عروج کو زوال ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اگر ہم نے کامیابی کے دوران اپنی انا پر قابو نہ پایا، اگر ہم نے وہ انٹائٹلمنٹ اور کنٹرول کا جنون اپنے اندر پال لیا، تو ہم دراصل اپنی ہی تباہی کے بیج بو رہے ہیں۔ 100%۔ اور یونانیوں نے اسے ایک نام دیا تھا، کیٹابسس، یعنی زوال کا وقت۔ جی، اور ہمیں واقعی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آج اپنی کامیابی کے نشے میں اپنے لیے کوئی اگلا تکلیف دہ مرحلہ تو نہیں تیار کر رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً انسان کو راتوں کو جگائے رکھ سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوال کے ساتھ ہم اس فیز کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے آخری فیز یعنی فیلئر پر بات کریں گے۔ جی ہاں، جہاں رائن ہالیڈے یہ سمجھاتے ہیں کہ ناکامی، درد اور کولیپس کے وقت ایگو انسان کو کیسے مزید تباہ کرتی ہے، اور ایسے مشکل وقت میں ریزیلینس یعنی مضبوطی کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک انتہائی شاندار ڈسکشن ہونے والی ہے۔ بالکل، تو اس گہرے مطالعے میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ مائنڈ ٹاک کے پلیٹ فارم سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ جی، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کامیابی کے بعد پیدا ہونے والی کون سی بیماری آپ کو اپنے ارد گرد سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ بالکل۔ یہ ہماری ایگو از دی اینمی پوڈ کاسٹ سیریز کا آخری حصہ ہے۔ آج ہم کتاب کے آخری فیز فیلئر اور پوری کتاب کے مرکزی پیغام کو سمجھیں گے۔ جی، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے ان کے نام انگریزی میں کچھ یوں ہیں۔ پہلا ہے اے لائف ٹائم اور ڈیڈ ٹائم، پھر دی ایفرٹ از انف، اس کے بعد فائٹ کلب مومنٹس، چوتھا ہے ڈرا دا لائن، پانچواں مینٹین یور اون اسکور کارڈ، چھٹا چیپٹر ہے آلویز لو، اور آخر میں ہم ایپیلوگ پر بات کریں گے۔ بہت خوب۔ تو آغاز کرتے ہیں اس لمحے سے جب فرض کریں ایک انسان کی پوری زندگی کی محنت، اس کا سارا وقت اور توانائیاں بس ایک لمحے میں کسی ایک غلطی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔
وہ لمحہ جب انسان بالکل تنہا کھڑا ہوتا ہے اور دنیا اسے ناکام قرار دے دیتی ہے۔ ہاں، اور اس وقت ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہے؟ ہم آج ایگو کے اس آخری مرحلے پر کھڑے ہیں جسے ہم فیلئر یا ناکامی کہتے ہیں۔ دراصل یہ انسانی زندگی کا سب سے کٹھن اور میں سمجھتی ہوں سب سے تاریک موڑ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کامیاب ہو رہا ہوتا ہے نا، دنیا اس کی انا کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، تالیاں بج رہی ہوتی ہیں، تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن ناکامی میں جب وہ بیرونی سہارے گرتے ہیں تو ایگو ایک زخمی درندے کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتی ہے، اور آج ہم یہی سمجھیں گے کہ کیسے انسان اس تکلیف کو یا تو اپنی تباہی بنا لیتا ہے یا پھر اسی درد سے ایک مضبوط شخصیت تراشتا ہے۔ تو اس پہلے نفسیاتی چیلنج سے شروع کرتے ہیں۔ جب انسان کسی بڑی ناکامی یا مجبوری میں پھنس جاتا ہے تو وقت گزارنا مطلب ایک بہت بڑی اذیت بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہاں، اور اسی لیے رابرٹ گرین کا وہ تصور آتا ہے جس پر ہمارا پہلا چیپٹر ہے، اے لائف ٹائم اور ڈیڈ ٹائم۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسے شدید بحران میں ہمارا دماغ دو راستے چنتا ہے۔ پہلا راستہ ڈیڈ ٹائم کا ہے، جہاں انسان حالات کے سامنے مکمل ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یعنی وہ خود کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے؟ جی بالکل، اس کی انا اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ غصے اور مایوسی میں گھلتا رہتا ہے۔ لیکن دوسرا راستہ اے لائف ٹائم کا ہے، جہاں وہ اس تکلیف کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میلکم ایکس کی ہے۔ میلکم ایکس، جو اپنی جوانی میں ایک طویل عرصے کے لیے جیل میں تھا، ہے نا؟ ہاں، وہ وقت بظاہر ایک کڑی سزا تھی۔ اس کے پاس غصہ کرنے کے سارے جواز موجود تھے، لیکن عین اسی مقام پر ایگو کا امتحان تھا۔ اس نے اس قید کو ضائع کرنے کے بجائے اسے اے لائف ٹائم میں بدلنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ ارے واہ! تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جیل کی لائبریری سے ڈکشنری مانگی۔ وہ ایک ایک لفظ، اس کے معنی اپنے ہاتھ سے لکھتا اور یاد کرتا۔ اس نے وہیں سے پڑھنا سیکھا، تاریخ پڑھی۔ اس نے اس سفرنگ کو، اس تنہائی کو سیکھنے کے عمل میں، یعنی پین ایز گروتھ میں تبدیل کر دیا۔ کمال ہے، وہ ایک عام مجرم کی طرح اندر گیا تھا، لیکن باہر ایک مفکر بن کر آیا۔ بالکل، اور یہیں سے ریزیلینس مائنڈ سیٹ جنم لیتا ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ حالات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن میں اس وقت کا کیا کرتا ہوں یہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ڈیڈ ٹائم ہے نا، یہ ایک ایسے ویٹنگ روم کی طرح ہے جہاں انسان صرف انتظار کی اذیت سہتا ہے اور گھڑی دیکھتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جبکہ اے لائف ٹائم اسی ویٹنگ روم کو، اسی مجبوری کو ایک کلاس روم میں بدل دینے کا نام ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، جب انسان شدید درد میں ہو، کیریئر تباہ ہو گیا ہو، تو کیا واقعی یہ پہچاننا ممکن ہے کہ وہ ڈیڈ ٹائم کا شکار ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دراصل ہماری انا ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کرنے دیتی کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایگو کی سب سے بڑی خوراک مظلومیت کا احساس ہے۔ ہاں، انسان کو لگتا ہے کہ وہ کڑ کر حالات سے بدلہ لے رہا ہے۔ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ غصہ کرنا اس کا حق ہے۔ اسی لیے اے لائف ٹائم کو چننے کے لیے ایک انتہائی کڑی خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اسی اذیت ناک لمحے میں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ صورتحال خراب ہے، لیکن میرا رد عمل میری ذمہ داری ہے۔ چلیں، فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان نے اس بحران میں خود کو سنبھال لیا، اس نے محنت کی، لیکن جب وہ دوبارہ دنیا کے سامنے آتا ہے تو اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے دی ایفرٹ از انف، یہ ماننا کہ بس میری کوشش کافی ہے۔ جی، اور یہ ماننا ایگو کے لیے موت کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے، ہم تو نتائج کے ہم تو ریزلٹس کے دیوانے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ محنت کرے اور نتیجے سے بے نیاز ہو جائے؟ اسی لیے مصنف پروسیس اوور ریزلٹس پر زور دیتا ہے۔ تاریخ میں رومن جنرل بیلیسارس کی حیران کن مثال ہے۔ اس شخص نے ساری زندگی وفاداری سے رومن ایمپائر کی خدمت کی، جنگیں جیتیں، لیکن صلے میں بادشاہ جسٹینین نے شک کی بنیاد پر اسے اندھا کر کے سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے باپ رے، اتنی بڑی وفاداری کا یہ صلہ!
مطلب اس نے تو یقیناً بغاوت کی ہوگی۔ حیران کی بات یہ ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بیکاری ضرور بن گیا، لیکن اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کا اندرونی اطمینان اس بات پر تھا کہ اس نے اپنا فرض ایمانداری سے نبھایا۔ اس کا عمل ہی اس کا انعام تھا۔ اسے کسی ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو بیرونی تالیوں کے بھوکے ہوتے ہیں تو ان کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، جان کینیڈی ٹول کی مثال لے لیں۔ اس نے ایک کمال کی کتاب لکھی، لیکن جب پبلشرز نے اسے مسترد کیا تو اس کی انا بیرونی منظوری کے نہ ملنے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ حالانکہ موت کے بعد اسی کتاب کو دنیا کا سب سے معتبر پلٹزر پرائز ملا۔ یہ تو بہت تلخ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری انا بیرونی تالیوں کی کتنی بھوکی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی انسان درخت لگائے، برسوں پرورش کرے، لیکن صرف اس لیے مایوس ہو کر جان دے کہ اسے خود اس کی چھاؤں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بیج کا درخت بن جانا ہی تو اصل کامیابی تھی۔ اور جب ہم بیرونی تالیوں کی یہ بھوک ختم نہیں کرتے اور دنیا ہمیں مسترد کر دیتی ہے تو پھر ہمارا اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، فائٹ کلب مومنٹس۔ اچھا، فائٹ کلب مومنٹس۔ یہ نام سن کر مجھے اس ناول کا وہ سین یاد آ رہا ہے جہاں مرکزی کردار کا اپنا ہی اپارٹمنٹ دھماکے سے اڑ جاتا ہے، وہ اپارٹمنٹ جو اس کی جھوٹی پہچان بن چکا تھا۔ جی، یہ بحران کی نفسیات یعنی کرائسس سائیکالوجی کا سب سے نازک موڑ ہے۔ مصیبت انسان کا اصل کردار ظاہر کرتی ہے۔ جب ناکامی اتنی بڑی ہو کہ چھپائی نہ جا سکے تو ایگو بکھرنے لگتی ہے، جسے ایگو کولیپس کہتے ہیں۔ تو اس لمحے میں انسان کیا کرتا ہے؟ دو راستے ہیں۔ یا تو آپ کیتھرین گراہم کی طرح بنیں۔ اپنے شوہر کی اچانک موت کے بعد بغیر تجربے کے وہ واشنگٹن پوسٹ کی سربراہ بنی۔ ان پر بے پناہ دباؤ تھا، لیکن انہوں نے انا کو بیچ میں لانے کے بجائے عاجزی سے اخبار کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یا پھر آپ لینس آرمسٹرانگ کا راستہ چنیں۔ وہ سائیکلسٹ؟ ہاں، اس کی انا نے تو اسے اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید تباہی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بالکل۔ جب اس پر ڈوپنگ کے الزامات لگے تو بجائے سچ تسلیم کرنے کے اس نے حقائق چھپانے کے لیے اپنی دوستوں اور صحافیوں پر مقدمات کر دیے، ان کی زندگیاں برباد کیں۔ اس کا ایگو اس قدر پھول چکا تھا کہ وہ خود کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مطلب جب ناکامی سامنے نظر آ رہی ہو تو ہماری انا معاملات کو مزید خراب کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میں سوچ رہا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے جنگل کی آگ، بظاہر وہ تباہ کن ہوتی ہے، لیکن نئی زندگی اگنے کے لیے پرانی اور مردہ جھاڑیوں کا جلنا ضروری ہے۔ تو کیا انا اس راکھ ہونے سے اتنا ڈرتی ہے کہ پورے جنگل کو ہی تباہ کرنے پر تل جاتی ہے؟ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایگو ڈراتی ہے کہ اگر غلطی مان لی تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی ڈر سے انسان جھوٹ بولتا ہے اور مزید برباد ہوتا ہے۔ اور جب وہ گرتے گرتے بالکل راک باٹم پر آ جائے تو پھر کیا؟ تو پھر بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے، ڈرا دی لائن، مطلب ایک حد مقرر کرنا۔ جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو مورل باؤنڈریز اور اپنے وقار کو بچانا ہوتا ہے۔ سکسیس ایٹ اینی کاسٹ والی ذہنیت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو اس کی کوئی عملی مثال ہے کہ کیسے کوئی لکیر نہ کھینچنے کی وجہ سے برباد ہوا؟ جان ڈی لارن کی مثال لیں۔ اس نے ایک شاندار کار کمپنی بنائی، لیکن جب لالچ کی وجہ سے کمپنی ڈوبنے لگی تو اس نے غلطی ماننے کے بجائے منشیات کی ڈیلنگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اوہو، تاکہ پیسے لا سکے۔ جی، اور آخر کار FBI کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مکمل برباد ہو گیا۔ اس کے برعکس اسٹیو جابز کو دیکھیں، جب اسے ایپل سے نکالا گیا جو انتہائی ذلت آمیز تھا تو اس نے اسے اخلاقی تباہی نہیں بننے دیا، اس نے وہیں ایک پڑاؤ ڈالا اور نئی شروعات کی۔ ہاں، الیگزینڈر ہیملٹن کا بھی تو یہی مشورہ تھا نا، کہ جب حالات قابو سے باہر ہوں تو انسان کو چاہیے کہ ایک مکمل پڑاؤ یعنی ایک فل سٹاپ لگائے۔ بالکل، اپنی عزت نفس کو مزید داؤ پر نہ لگائے۔ مجھے تو یہ بالکل ایک جواری کی طرح لگ رہا ہے جو کسینوں میں پیسے ہارنے کے بعد انا میں آ کر اپنا گھر گاڑی سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یعنی اپنی سیلف ریسپیکٹ بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان غلطی تسلیم کرے اور بس وہیں رک جائے۔ اور جب انسان یہ بریک لگا لیتا ہے تو اسے دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارا 5واں چیپٹر ہے، مینٹین یور اون اسکور کارڈ، دنیا کے پیمانے چھوڑ کر اپنا اندرونی پیمانہ بنانا۔ کیونکہ ہم تو ہمیشہ خود کو دوسروں کی نظر سے تولتے ہیں۔ یہ کمپیریزن ٹریپ ہمیں دوبارہ اٹھنے ہی نہیں دیتا۔
بالکل. وارن بفیٹ اس انر اسکور کارڈ پر بہت زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ دنیا کی نظروں میں عظیم بننا چاہیں گے لیکن اندر سے کھوکھلے ہوں، یا دنیا آپ کو ناکام سمجھے اور آپ اندر سے مطمئن ہوں؟ یہ بات تو جان ووڈن کے فلسفی جیسی ہے نا، وہ باسکٹ بال کوچ جو اپنی ٹیم کو جیتنے کے بجائے اپنی بہترین صلاحیت کے استعمال پر جانچتے تھے۔ جی، اور فلسفر ایڈم سمتھ نے بھی تو انڈیفرنٹ اسپیکٹیٹر کا تصور دیا تھا، یعنی انسان کو اپنے ہی اعمال کا جائزہ ایک تیسرے غیر جانبدار شخص کی نگاہ سے لینا چاہیے. یہ بیرونی منظوری کی غلامی سے بچاتا ہے. میں اس کی گہرائی سمجھ رہا ہوں، لیکن عملی زندگی میں بیرونی پیمانوں کو نظر انداز کرنا کیا واقعی ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تو ایسے ہے جیسے دوڑ تو آپ اپنی میراتھن رہے ہوں پر گھڑی بار بار کسی اور کی دیکھ رہے ہوں. اس طرح تو ٹھوکر ہی لگے گی نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شاید مکمل طور پر معاشرے کا شور بند کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اس شور کو اپنے فیصلوں پر حاوی ہونے سے روکنا ممکن ہے. دنیا کے پیمانے تو روز بدلتے ہیں، اور جب انسان اپنے اندرونی پیمانے پر پورا اترنے لگتا ہے تو ایک اور مشکل جذباتی مرحلہ آتا ہے جو ہمارا چھٹا چیپٹر ہے، آلویز لو. آلویز لو مطلب ہمیشہ محبت کرو؟ سچ کہوں تو جس نے آپ کا کیریئر تباہ کر دیا اس سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ وہ کیا کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں لگتی؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ آزاد کرنے والا عمل ہے. یہ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے ہوتا ہے. آرسن ویلس کی مثال لیں. جب میڈیا ٹائکون ولیم رینڈولف ہرسٹ نے ان کی فلم تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تو آرسن نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ بدلہ لیا؟ نہیں، اس نے غصے میں بیان بازی کے بجائے مسکرا کر ہرسٹ کو فلم کے پریمیئر کا ٹکٹ پیش کیا. وہ جانتا تھا کہ غصہ اس کی تخلیقی توانائی کو کھا جائے گا. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے بھی کہا تھا کہ نفرت ایک بوجھ ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے. یعنی محبت ایک ٹرانسفارمیشنل پاور ہے. جی، ناکامی اور دھوکے کے بعد تلخی کو ہمدردی سے بدلنا ہی تو اصل ایموشنل میچورٹی ہے. یہ نکتہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے. نفرت دراصل اپنی ہی توانائی کا ضائع ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے زہر میں خود پیوں اور امید رکھوں کہ موت سامنے والے کی ہوگی. تو معاف کر دینا سامنے والے کے لیے نہیں بلکہ خود کو ماضی کی قید سے آزاد کرنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل. اور اسی آزادی اور عاجزی کے ساتھ ہم آخری چیپٹر یعنی ایپیلاگ پر آتے ہیں. محبت، شعور اور اطمینان پا لینے کے بعد ایک سوال ابھرتا ہے، کیا یہ سب کر لینے کے بعد ایگو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ مصنف کا جواب ہے بالکل نہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی جنگ ہے جو انسان کو مرتے دم تک لڑنی پڑتی ہے؟ ہاں، ڈینیل بولیلی کی ایک تشبیہ ہے کہ اپنی انا سے لڑنا ایسا ہی ہے جیسے فرش پر جھاڑو دینا. یہ کام روزانہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دھول روز واپس آ جاتی ہے. ایگو بھی اسی دھول کی طرح ہے. ڈوف چارنی کی مثال لے لیں، جسے امریکن اپیرل سے نکالا گیا تو وہ توازن کھو بیٹھا. اس کی انا ناکامی کو قبول نہیں کر پائی. انا کوئی وقتی رکاوٹ نہیں، یہ ایک لائف لانگ اینمی ہے. اس پر غور کیا جائے تو ایگو کوئی ایسا ڈریگن تو ہے نہیں جسے آپ نے ایک تلوار ماری اور وہ مر گیا. یہ ایک کرونک کنڈیشن ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر مینج کرنا پڑتا ہے. 100%. اور اگر ہم پوری کتاب کی مجموعی تصویر دیکھیں تو ہم نے تینوں مرحلہ سمجھے. پہلا تھا اسپائر، جہاں انا کھوکھلے دعووں میں الجھاتی ہے. دوسرا سکسیس، جہاں یہ انسان کو مغرور کر کے سیکھنے کا عمل روک دیتی ہے. اور آج یہ تیسرا فیلئر، جہاں ناکامی کی تاریک کھائی میں انا حقیقت تسلیم کرنے سے روکتی ہے. اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ان تینوں حالتوں میں انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کی اپنی انا ہے. یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ تھا. کیا کمال کا سفر رہا ہے. اس ساری گفتگو کے بعد میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی اگلی بڑی ناکامی دراصل وہ کڑوی دوا ہو جو قدرت نے آپ کی انا کے مکمل علاج کے لیے تیار کر رکھی ہو؟ ایگو کے خلاف یہ جنگ مسلسل ہے. خود آگاہی اور عاجزی ہی اصل طاقت ہے، اور انسان کو ہر روز اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. بالکل، ہر روز.
اگر آپ کو مائنڈ ٹاک کی یہ سیریز پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں اور اس پوڈ کاسٹ کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو انسانی ذہن اور سیلف اویئرنیس کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔